بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے، بچوں کی تربیت دینے کا انداز۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ عنہما تمرۃ من تمر الصدقۃ فجعلها فی فیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کخ کخ ارمی بها اما علمت انا لا نأکل الصدقۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے صاحب زادہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ جب کہ ابھی بچہ ہی تھے، ایک مرتبہ صدقہ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراً فرمایا کخ کخ۔ عربی میں یہ لفظ ایسا ہے جیسے ہماری زبان میں تھو کہتے ہیں، یعنی مثلاً اگر بچے کوئی چیز منہ میں ڈال دے اور اس کی شناعت کے اظہار کے ساتھ وہ چیز اس کے منہ سے نکلوانا مقصود ہو تو یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کخ کخ، یعنی اس کو منہ سے نکال کر پھینک دو۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ایسے محبوب نواسے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور آگے بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا، اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر سوار ہو گئے، اور جب آپ سجدے میں جانے لگے تو آپ نے ان کو ایک ہاتھ پکڑ کر نیچے اتار دیا، اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ ان کو گود میں لیتے اور فرماتے مبخلۃ و مجبنۃ، یعنی یہ اولاد ایسی ہے کہ انسان کو بخیل بھی بنا دیتی ہے اور بزدل بھی بنا دیتی ہے، اس لیے انسان اولاد کی وجہ سے بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے اور بعض اوقات بزدل بن جاتا ہے۔ ایک طرف تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت ہے، اور دوسری طرف جب انہوں نے نادانی میں ایک کھجور بھی منہ میں رکھ لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ ہوا کہ وہ اس کھجور کو کھائیں، مگر چونکہ ان کو پہلے سے اس چیز کی تربیت دینی تھی اس لیے فوراً وہ کھجور منہ سے نکلوائی اور فرمائی یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بچے کی تربیت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتی ہے، انہی سے اس کا ذہن بنتا ہے، انہی سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج کل یہ عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ بچے کو غلط باتوں پر ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے بھی ماں باپ بچوں سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے، لیکن آج کل یہ محبت اور لاڈ اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ بچے کتنے ہی غلط کام کرتے رہیں، غلط حرکتیں کرتے رہیں، لیکن ماں باپ ان غلطیوں پر ٹوکتے ہی نہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نادان بچے ہیں، ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے، ان کو روک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی تو یہ سوچ، اگرچہ وہ بچے نادان ہیں مگر تم تو نادان نہیں ہو، تمہارا فرض ہے کہ ان کو تربیت دو۔ اگر کوئی بچہ ادب کے خلاف، تمیز کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو بتانا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے، اس لیے کہ بچہ اسی طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہو گیا تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہے، تم نے اس کو ابتدا سے اس کی عادت نہیں ڈالی۔ بہرحال اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو بھی نگاہ میں رکھو۔